السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فار آل۔ لاکھوں کروڑوں اور ان گنت درود و سلام ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کی ازواج اور اصحاب پر۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، جن کا تعارف آپ کو بیان کریں گے، وہ ہیں الفارابی۔ یہ الفارابی کون تھے؟ ان کا مختصر سا تعارف اور ان کی علم کے لیے جستجو اور علم حاصل کرنے کی تمنا اور پیاس، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اور الفارابی کے بارے میں ان کی چند واقعات سن کر، ان کی زندگی کے بارے میں جان کر، آپ اس کے بات سمجھنے پر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور اسی سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہے تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، محنت کرنا اور شوق اور لگن کے ساتھ اس رستے کی طرف چلتے رہنا، اور اپنے ٹارگٹ کو، اپنی منزل کو، اپنے ہدف کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے تو بہت کچھ ہیں، بڑا بڑا سوچتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے ان منصوبوں پر، اپنے ان ارادوں کو ملیہ میٹ اسی وقت کر دیتے ہیں، اور ایک قدم بھی اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن سفر کے دوران کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناکامی آتی ہے تو وہ اپنے اس سفر کو ترک کر دیتے ہیں اور کسی اور راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جبکہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کامیاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو رستہ، جو منزل، جو ٹارگٹ، جو گول، جو آبجیکٹیو انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ راستے میں آنے والی مشکلات، راستے میں آنے والے مصائب، ناکامیاں، پریشانیاں ان کو ان کے اس منزل کی طرف جانے سے نہیں روکتے۔ وہ اس کی طرف اسی تگ و دوک سے چلتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ناکام ہوتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہوتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ جب تک وہ اپنے منزل تک پہنچ نہ جائیں، اپنے ہدف کو حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک وہ اپنے جو کوشش ہے اس کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں۔ تو حضور والا، علم ایک ایسی طاقت ہے، ایسا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نادر جو ہے وہ انعام ہے، اور ایسا یہ خزانہ ہے جس کو نہ تو کوئی چور اچکا چھین سکتا ہے، اور اس کی مثال، علم کی مثال ایک پانی کے ایسی کنویں کی طرح ہے جس میں سے جتنا پانی نکالا جائے، جیسے کنویں میں سے تازہ پانی اوپر آ جاتا ہے، اس کے اندر سے پانی کی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح علم جو ہے، اس کو جتنا جو ہے وہ اس کو پھیلایا جائے، جتنی اس کی ترویج کی جائے، جتنا اس کو حاصل کیا جائے، یہ ایسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ کبھی مشرق کی میراث ہوا کرتا تھا، کبھی مشرق، اہل مشرق جو ہے وہ علم کی بدولت دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے، اور آج مغرب کی باری ہے، آج مغرب دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور اہل مشرق پھر کوششیں کر رہے ہیں کہ شاید کہیں ہم وہ مقام دوبارہ حاصل کر لیں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ ایک ہی رستہ ہے، تعلیم کا رستہ۔ تو الفارابی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زندگی سے صرف 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے، ایک ان کے بچپن سے واقعہ لیں گے، اور ایک ان کی جو ہے پختہ عمر سے، جوانی سے، ان کی زندگی کے آخری ایام سے ایک واقعہ لیں گے۔
ان واقعات کو آپ سننے کے بعد سوچئے گا، سمجھیے گا، پرکھیے گا، اپنے حالات کو دیکھیے گا اور اس وقت کے حالات کو دیکھیے گا اور اس کی مشکلات کو دیکھیے گا اور اس کی تصانیف اور اس کے کارناموں کو دیکھیے گا۔ فارابی ایک بہت غریب لڑکا تھا، لیکن اسے علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لگن تھی، اس کے اندر جستجی تھی کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا روز کا جو سبق ہے اس کو بغیر دہرائے سوتا نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک مٹی کا دیا تھا، اسی کی روشنی کے اندر وہ رات کو 2-2 بجے تک پڑھتا تھا اور اپنا سبق جب تک وہ پوری طرح مطالعہ نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک سوتا نہیں۔ ایک دن چارپائی پر بیٹھا ہوا بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے مطالعہ میں مصروف تھا کہ اس کا جو دیا ہے اس کی روشنی مدھم ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ بجھ جاتی۔ رات کے اس پہر، رات کے 2 بجے ہیں، تو اگر وہ باہر تیل لینے کسی سے دکان سے جاتا بھی ہے تو کہاں سے لے گا، کیونکہ اس وقت تو کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس تو تیل لینے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ وہ ایسی اثنا میں کیا کرتا ہے، وہ اپنی کتاب اٹھاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے، گھر کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے، گلی میں دور دیکھتا ہے، اس کو ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک چمک سی نظر آتی ہے، وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود تیز تیز چلتے ہوئے اس روشنی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک محلے کا، گاؤں کا ایک چوکی دار ہے، اس کے پاس قندیل ہے اور اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے پاس پہنچ کر اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس روشنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس روشنی کے اندر کچھ دیر پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوکی دار سمجھ جاتا ہے کہ کوئی غریب لڑکا ہے، اس کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے وہ یہاں پر موجود ہے۔ چوکی دار کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، تم اپنی کتاب پڑھ سکتے ہو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے جب بیٹھا ہوتا ہے، یہ اپنی کتاب پڑھتا ہے اور ایسے ہی تھوڑی دیر کے بعد چوکی دار ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ جاتا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی کتاب ختم نہیں ہوتی وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایک دن گزرتا ہے، دوسری رات ہوتی ہے، یہ دوسری رات پھر وہی اس کی ترتیب ہوتی ہے، چوکی دار کے پاس جاتا ہے اور رات کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تیسری رات چوکی دار کے پاس سے جاتا ہے تو چوکی دار اس کو کہتا ہے کہ یہ قندیل آپ لے لو، میں نے ایک نئی قندیل خرید لی ہے اور آپ یہ اپنے پاس رکھ سکتے ہو، آپ اسے گھر لے کے جا سکتے ہو۔ تو خواتین و حضرات، یہ لڑکا اب جوان ہوتا ہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں، اور لیکن اس کے حصول علم کی جو جستجو ہے، جو اس کی لگن ہے، جو اس کا شوق ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ اور بڑھتا جاتا ہے اور وہ اب طالب علم سے ایک استاد بن جاتا ہے، اور اس استاد کا نام ابو نصر الفارابی ہے۔ ان کا پورا نام محمد بن ترحان ابو نصر، اور یہ 870 عیسوی میں فراب ترکستان میں پیدا ہوتے ہیں، اور علم کی جستجو اور پیاس اتنی شدید ہے، اتنا ان کو علم سے محبت ہے کہ یہ مختلف علاقوں کا، مختلف ممالک کا، مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں حصول علم کے لیے۔ اور علم کی ادعا یہ ہے کہ یہ فلسفی بھی ہیں، طبیعت دان یعنی فزیشین بھی ہیں، ماورائے طبیعت یعنی میٹا فزکس کے بھی ان کو بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، ریاضی کا بہت علم ہے، منطق، طب، فلکیات اور اخلاقیات اور تمام علوم پر ان کو عبور حاصل ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی کہا جاتا ہے۔ اور آپ ان کی فراست
اور ان کے علم اور ان کے عرفان کی دوسری مثال اور آخری مثال ملاحظہ فرمائیے، سنیے، اور اس کے بعد ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ جب یہ استاد تھے تو ان دنوں شمال مغربی عراق کا بادشاہ سیف الدولہ ہوا کرتا تھا، اور سیف الدولہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علوم و فنون کا بہت ہی دلدادہ تھا اور سرپرست تھا۔ اس کے دربار میں علماء و فضلاء ہر وقت رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ایک روز فارابی بھی بغداد میں چلے گئے اور دمشق سراج الدولہ کے دربار میں پہنچے۔ اپنا ترکی لباس میں ملبوس دربار میں کچھ دیر کھڑے رہے۔ سیف الدولہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب جواب سنیے گا، ذرا آگے جو بیٹھنے کا کہا اور ان کا آگے سوال سنیے گا، جواب سنیے گا، اور اس حقیقت کو دیکھیے گا کہ اہل علم کیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو فارابی نے پوچھا کہاں، کس جگہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی حیثیت کے مطابق یا تمہاری حیثیت کے مطابق؟ سیف الدولہ نے جواب دیا اپنی۔ یہ سننا تھا کہ الفارابی صفوں کو چیرتے ہوئے سیف الدولہ کے تخت تک پہنچ گئے اور اس کو ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھنا چاہا۔ سیف الدولہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے اپنے ایک خلیفہ سے، اپنے ایک درباری سے، اپنے ایک محافظ سے ایک خفیہ کوڈ ورڈ زبان میں بات کی۔ جب اس نے اس زبان میں بات کی تو فارابی نے بھی اسی خفیہ زبان میں اس کا جواب دیا، کیونکہ یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا اور سوچیے گا اس بات کو جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ فارابی 70 سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے تھے، 70 سے زائد زبانوں پر، اور فارابی نے اہل دربار سے ہر زبان میں، ہر فن میں یوں بات کی کہ درباریوں پر چھا گئے۔ درباری ان کے بعض سوالوں کے جوابات نہ دے سکے۔ تو لہذا فارابی کی اس علم و عرفان اور ان کی اس منطق اور ان کے اس زبان دانی کے عبور کو دیکھتے ہوئے سیف الدولہ ان سے بہت متاثر ہوا اور زندگی بھر ان کو اپنے دربار سے جڑانا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ، اسلامی تاریخ ایسے ہی بہت سے نادر موتیوں سے بری ہوئی ہے۔ آخر میں آپ سے صرف اتنی التماس کروں گا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے حالات کا رونا جو لوگ روتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ اس فارابی ابو نصر الفارابی کی کہانی سے، ان کی اس چھوٹی سی تعارف سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ حالات کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنی تگ و دو، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اسی لیے وہ پھر کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور ابو نصر الفارابی جو ہیں یہ 950 عیسوی میں دمشق میں وفات پاتے ہیں اور دمشق میں ہی ان کا دربار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، خوش رکھے، اور خوشیاں بانٹتے رہیے، خوش رہیے۔ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر کسی نئے اسلامی ہیرو کے ساتھ، نئے مبلغ کے ساتھ، نئے تاریخ کے ایک کسی موتی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر